السلام علیکم۔ کیس لا اردو کے اس وضاحتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک انتہائی زبردست اور تاریخی فیصلے کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں، جس کا حوالہ 2026 SCMR 584 ہے۔ یہ فیصلہ منشیات کے مقدمات میں شک کا فائدہ یعنی بینیفٹ آف ڈاؤٹ کے تصور کو بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسا کیس جہاں بظاہر 42 کلو منشیات قدموں سے برآمد ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ملزمان باعزت بری ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیسے ممکن ہوا؟ خیر، آج ہم قانونی باریکیوں کو بالکل آسان الفاظ میں سمجھیں گے تاکہ آپ کو اس پورے معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم کن چیزوں پر بات کریں گے۔ ہم اس کیس کو 6 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ کیس کا پس منظر، بنیادی قانونی مسائل، شواہد کا ٹوٹتا ہوا تسلسل، شہزادہ کیس کی مشہور زمانہ نظیر، سیکشن 29 کا مسترد ہونا، اور آخر میں کیس کا خلاصہ اور حتمی فیصلہ۔ تو چلیے سیدھا موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ سیکشن اے، کیس کی معلومات اور پس منظر، ٹھاکر پل کی کارروائی۔ تو بات ہے 29 مئی 2014 کی۔ اینٹی نارکوٹکس فورس یعنی ANF نے تھاکٹ پل چیک پوائنٹ پر کوہستان سے پنجاب کی طرف جانے والی ایک کار کو روکا۔ تلاشی لینے پر کیا ملا؟ پچھلی سیٹ پر بیٹھے 2 مسافروں، رحم غل اور حضرت ولی، کے بالکل قدموں میں 4 بوریوں میں بند پورے 42 کلو گرام چرس۔ بظاہر یہ ایک بہت بڑی واقعی ایک بہت بڑی ریکوری تھی۔ پہلی نظر میں تو کوئی بھی یہی کہے گا کہ بھائی اب تو ملزمان کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ لیکن یہیں سے تو سارا سسپینس شروع ہوتا ہے نا۔ اب ذرا سوچئے، اگر 42 کلو جیسی بھاری بھرکم منشیات بالکل ان کے قدموں میں موجود تھی تو وہ سپریم کورٹ سے مکمل طور پر بری کیسے ہو گئے؟ آخر استغاثہ یعنی پروسیکیوشن نے ایسا کیا بلنڈر کر دیا جس نے بظاہر اتنے مضبوط نظر آنے والے کیس کی بنیادیں ہی ہلا دی؟ آئیے سیکشن 2 کی طرف بڑھتے ہیں، بنیادی قانونی مسائل اور استغاثہ کے کیس کا تجزیہ۔ سپریم کورٹ کا یہ ججمنٹ بڑی خوبصورتی سے ایک بات واضح کرتا ہے۔ کرمنل لاء کا ایک بڑا سیدھا سا اصول ہے، جہاں سزا جتنی سخت ہوتی ہے نا، وہاں ثبوتوں کا معیار بھی اتنا ہی سخت اور بے عیب ہونا چاہیے۔ آپ کسی کو صرف شک یا کمزور شواہد کی بنیاد پر لمبی جیل نہیں بھیج سکتے۔ استغاثہ کو اپنا کیس ہر قسم کے معقول شک سے بالاتر ہو کر ثابت کرنا ہوتا ہے۔ سیکشن 3، شواہد کے تسلسل کا ٹوٹنا۔ آئیے اس ناقص تفتیش کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں آ کے آپ کو سمجھ آئے گا کہ کیس خراب کیسے ہوا۔ یہ وہ بنیادی غلطیاں ہیں جنہوں نے پروسیکیوشن کے کیس کا ستیہ کر دیا۔ سب سے پہلے منشیات کی سیف کسٹڈی ثابت ہی نہیں ہو سکی۔ مالخانہ کے رجسٹرز جو سب سے اہم ہوتے ہیں عدالت میں پیش ہی نہیں کیے گئے۔ اس کے بعد فارم 19 کا کوئی ریکارڈ نہیں کہ وہ کب درج ہوا، اور کمال کے بعد دیکھیں FIR درج کرنے میں پورے 4 گھنٹے کی تاخیر، وہ بھی بغیر کسی معقول وجہ کے۔ اب قانون کی نظر میں یہ 4 گھنٹے کا غائب رہنا اور رجسٹرز کا نہ ہونا شک کے بہت بڑے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب ذرا ان کے بیانے کی لاجک چیک کریں۔ پولیس نے انفرادی نشاندہی کے بجائے سب ملزمان پر ایک مشترکہ نشاندہی کا میمو ڈال دیا، یعنی یہ واضح ہی نہیں کیا کہ اصل ذمہ دار کون ہے۔ اور دوسرا، پولیس کا دعویٰ تھا کہ مسافروں کا اس منشیات پر شعوری قبضہ یعنی کانشیس پوزیشن تھا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا بھئی ایک منٹ رکیے، کون سا ایسا اسمگلر ہے جو 42 کلو جیسی بھاری اور غیر قانونی چیز آرام سے اپنے قدموں میں رکھ کر سفر کرے گا؟ یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ اور یہ والا پوائنٹ تو واقعی حیران کن ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک تفتیشی افسر کو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے، رائٹ؟ لیکن اس کیس میں حقیقت یہ تھی کہ جو افسر مدعی تھا، یعنی جو خود کیس بنا رہا تھا، اسی نے خود کو تفتیشی افسر بھی بنا لیا۔ مطلب آپ ہی شکایت کنندہ ہیں اور آپ ہی تفتیش کر رہے ہیں۔ عدالت کے نزدیک اس ایک عمل نے پوری تفتیش کی شفافیت اور غیر جانبداری کو صفر کر دیا۔ سیکشن 4، شہزادہ کیس کی نظیر اور موقع کی کارروائی یعنی اسپاٹ پروسیڈنگز کی اہمیت۔ اس فیصلے میں سپریم کورٹ نے ایک پچھلے لینڈ مارک کیس شہزادہ بنام سرکار کا حوالہ دیا۔ یہ نظیر اس بات کی قانونی بنیاد فراہم کرتی ہے کہ جب ریکوری ہو تو موقع واردات پر ہی تمام کارروائی مکمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو کیس پر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جاتا ہے۔ شہزادہ کیس کی اس رولنگ کو دیکھیں، اس میں صاف لکھا ہے کہ اگر آپ ریکوری کے میموز موقع پر بنانے کے بجائے کسی اور جگہ یا تھانے جا کر بناتے ہیں تو یہ ایک سنگین قانونی کوتاہی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ راستے میں مواد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یا ٹیمپرنگ نہ ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں بچتی، اور اس موجودہ کیس میں بھی بالکل یہی ہوا۔ کارروائی موقع کے بجائے تھانے جا کر کی گئی، جس نے سب کچھ مشکوک کر دیا۔ سیکشن 5 اب دیکھتے ہیں کہ عدالت نے CNSA کے سیکشن 29 کو کیوں مسترد کیا۔ دیکھیں، CNSA کا سیکشن 29 پروسیکیوشن کو ایک ایج دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر منشیات کی برآمدگی ثابت ہو جائے تو عدالت یہ فرض کر لے گی کہ ملزم مجرم ہے۔ لیکن، اور یہ ایک بہت بڑا لیکن ہے، سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس سیکشن کا فائدہ تب تک نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ اپنا بنیادی کیس ثابت نہ کر دیں۔ اب چونکہ اس کیس میں تو شواہد کی کڑیاں ہی غائب تھیں، تفتیش مشکوک تھی، تو سیکشن 29 کا یہ قانونی قیاس یعنی پرزمپشن سرے سے اپلائی ہی نہیں ہو سکتا۔ اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری سیکشن یعنی سیکشن 6 کی طرف، خلاصہ اور حتمی فیصلہ۔ تو اگر ہم اس پوری کہانی کا نچوڑ نکالیں تو 4 موٹی موٹی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلا، کسٹڈی کی چین ٹوٹی ہوئی تھی۔ دوسرا، تفتیشی آفیسر خود ہی مدعی تھا جس نے تفتیش کو جانبدارانہ بنا دیا۔ تیسرا، 42 کلو منشیات قدموں میں ہونے کا دعویٰ بالکل غیر منطقی لگا۔ اور چوتھا، ان سب کی وجہ سے استغاثہ اپنا کیس قانونی معیار کے مطابق ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا۔ تو پھر حتمی فیصلہ کیا آنا تھا؟ سپریم کورٹ نے ماتحت عدالتوں کی سزاؤں کو اٹھا کر باہر پھینکا اور اپیل کرنے گانوں کو ان تمام الزامات سے مکمل طور پر بری کرتے ہوئے ان کی فوری رہائی کا حکم دے دیا۔ یہاں سب سے زبردست بات جو اس فیصلے کی جان ہے وہ یہ ہے کہ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ایک حق کے طور پر ملنا چاہیے، نہ کہ کسی مہربانی یا رعایت کے طور پر۔ یہ وہ اصول ہے جو کرمنل جسٹس سسٹم کی بنیاد ہے۔ اگر تفتیش میں ذرا سا بھی جھول ہوگا نا تو اس کا فائدہ سیدھا ملزم کی جیب میں جائے گا، ریاست کو نہیں۔ آخر میں یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، شواہد کے یہ اتنے سخت قانونی معیارات مستقبل میں پاکستان کے اندر منشیات کی تفتیش کو کس حد تک تبدیل کریں گے؟ کیا ہمارے ادارے اپنی ان خامیوں سے کچھ سیکھیں گے؟ خیر، ہمیں امید ہے کہ کیس لا اردو کا یہ وضاحتی جائزہ آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوا ہوگا۔ اگر آپ ایسے ہی پیچیدہ قانونی فیصلوں کو آسان الفاظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی وضاحتی پیشکش میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔